حضرت ابن عباس نے اسی احادیث کو جمع کرتے ہوئے اس کا خلاصہ یوں نکالا جو میں نے بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو ان تینوں چیزوں کے متعلق گھر، گھوڑا، عورت، فرمایا ان تینوں چیزوں کے متعلق شک پیدا ہو جائے، گھر کے متعلق شک پیدا ہو گیا کہ اس میں کچھ ہے، ہمارے گھر میں کچھ آیا ہے، رحم کا تو علاج نہیں نا، کچھ ہمیں نظر آتا ہے، کچھ آوازیں آتی ہیں، گھر کے متعلق اگر اس طرح کی بات یعنی شک پڑ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے اپنے گھر کے حالات بتائے کہ رسول ہم گھر میں کتنے افراد رہتے تھے اور کچھ علامتیں بتائی، کبھی ایسا ہوتا تھا، کبھی ایسا ہوتا تھا. آپ نے کہا بھی سب سے پہلا کام یہ کرو، وہ گھر ہی خالی کر دو. اسے کہا گھر خالی کر دو، اس کو فروخت کر دو. تو ابن عباس نے اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی شخص کے دل میں گھر کے متعلق کوئی شک پیدا ہو جائے تو اس گھر کو وہ خالی کر دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو فروخت کر، پھر اس میں نہ رہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی، اس گھر میں کوئی سایہ ہے، آواز آتی ہے، کچھ دکھتا ہے، کالا چٹا اس طرح سے، تو پھر وہ گھر چھوڑ دے، یا پاس کر یا برداشت کر یا پھر رہے اللہ کا نام لے کر. اگر شک ہے تو پھر خالی کر دے، دیکھی جائے. اور دوسری چیز بتائی کہ اگر کسی جانور کے متعلق انسان کو شک پڑ جاتا ہے، جیسے گھوڑا کی ایک بات کی گئی، گھوڑا انسان کی خدمت، لیکن اگر انسان کو شک پڑ جائے اب یہ میرا کہنا نہیں مانتا، اب اس جانور سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، شک شبہ پڑ جائے، اس جانور کو فروخت کر دو. اسی طرح بیوی کے متعلق بھی اگر کسی انسان کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، شک شبہ پڑ جائے، اس کو سنوارنے کی کوشش کی جائے. اگر پھر بھی سنورنے کی طرف نہیں آ رہی تو مار پیٹ کی ضرورت نہیں، آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں. تو یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے سبق ملا، جب کسی چیز کے بارے میں شک پڑ جائے تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے.